ڈیئر ویورز السلام علیکم، میں ہوں آصف مشتاق انصاری۔ آج ہم انگلش ٹینسز کا آخری حصہ فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے بارے میں سیکھ رہے ہیں۔ فعل مستقبل مکمل جاری، اس کی اردو میں پہچان دو طرح سے لی جا سکتی ہے۔ پہلی پہچان تو یہ ہے کہ اگر ہم فیوچر کنٹینیوس ٹینس کے فقرے میں وقت کو ٹائم کو داخل کر دیں تو وہ فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کا فقرہ بن جاتا ہے۔ مثلاً وہ کھیل رہا ہوگا، اگر ہم اس میں ٹائم شامل کر دیں کہ وہ صبح سے کھیل رہا ہوگا، وہ 2 گھنٹے سے کھیل رہا ہوگا، وہ کئی دنوں سے کھیل رہا ہوگا، تو یہ فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کا فقرہ بن جائے گا۔ اسی طرح ہم تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے، اگر ہم اس میں ٹائم کو شامل کر دیں کہ ہم 2 گھنٹے سے تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے، ہم کئی دنوں سے تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے، تو یہ فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کا فقرہ ہوگا۔ دوسری پہچان اس کی کہ اس کے اردو فقرات کے آخر میں تا رہا ہوگا، تی رہی ہوگی، تے رہے ہوں گے وغیرہ کے الفاظ آتے ہیں۔ مثلاً وہ کھیلتا رہا ہوگا، ہم انتظار کرتے رہے ہوں گے۔ انگلش میں پہچان کیا ہے؟ انگلش میں اس میں ورب کی چوتھی فارم ہوتی ہے اور ول ہیو بین یا شیل ہیو بین بطور ہیلپنگ ورب استعمال ہوتا ہے۔ تو کلیہ اس کا کچھ یوں بنے گا کہ سبجیکٹ، اس کے بعد ول یا شیل پلس ہیو بین، یا ول ہیو بین یا شیل ہیو بین، پھر ساتھ ورب کی چوتھی فارم اور آخر میں آبجیکٹ یعنی مفعول کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ ورب کی چوتھی فارم سے مراد کہ پہلی فارم کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ مثبت فقرے بنانے کے لیے فارمولہ یہی ہوگا کہ سبجیکٹ پلس ول ہیو بین یا شیل ہیو بین پلس ورب کی چوتھی فارم پلس آبجیکٹ۔ ہم اس کی چند مثالوں پہ غور کرتے ہیں۔ وہ صبح سے کھیل رہا ہوگا، ہی ول ہیو بین پلینگ سنس مارننگ، ہی ول ہیو بین پلینگ سنس مارننگ۔ بچہ شام سے سو رہا ہوگا، دی چائلڈ ول ہیو بین سلیپنگ، دی چائلڈ ول ہیو بین سلیپنگ سنس ایوننگ، سنس ایوننگ۔ پرندے صبح سے چہچہا رہے ہوں گے، برڈز ول ہیو بین چرپنگ سنس مارننگ، برڈز ول ہیو بین چرپنگ سنس مارننگ۔ آپ کو سنس اور فار کا استعمال پہلے سمجھایا گیا ہے کہ جس ٹائم کے ساتھ جس ٹائم کا جمع ممکن ہو ادھر فار لگے گا، اور جس کی جمع ممکن نہ ہو اس کے لیے ہم نے سنس کا استعمال کرنا ہے۔ منفی بنانے کے لیے ول یا شیل کے بعد ناٹ کا اضافہ کرتے ہیں۔ فارمولہ کچھ یوں بنے گا، سبجیکٹ پلس ول ناٹ ہیو بین یا شیل ناٹ ہیو بین، آئی این جی والی فارم اور آخر میں آبجیکٹ۔ وہ 2 روز سے انتظار نہیں کر رہے ہوں گے، دے ول ناٹ ہیو بین ویٹنگ فار 2 days، دے ول ناٹ ہیو بین ویٹنگ فار 2 days۔ یہاں دیکھیں ڈیز دن کی جمع ممکن تھی، اس لیے فار کا استعمال ہوا ہے۔ صبح سے بارش نہیں ہو رہی ہوگی، صبح سے بارش نہیں ہو رہی ہوگی۔ اٹ ول ناٹ ہیو بین ریننگ، اٹ ول ناٹ ہیو بین ریننگ سنس مارننگ۔ مارننگ صبح کی جمع ممکن نہیں ہے، اس لیے یہاں پر سنس استعمال کیا گیا ہے۔ آپ نے اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لازمی لائک اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبائیں۔ ان فقروں کو سوالیہ یا انٹیروگیٹو بنانے کے لیے ہم نے ول یا شیل کو فقرے کے شروع میں لکھ دینا ہے، ول یا شیل کو فقرے کے شروع میں۔ فارمولہ کچھ یوں بنے گا، ول یا شیل پلس سبجیکٹ پلس ہیو بین، پھر آئی این جی والی فارم، پھر آبجیکٹ اور آخر میں سوالیہ نشان۔ چند مثالوں پہ غور کرتے ہیں۔ کیا وہ صبح سے باتیں کر رہا ہوگا، کیا وہ صبح سے باتیں کر رہا ہوگا؟ ول ہی ہیو بین ٹاکنگ، ول ہی ہیو بین ٹاکنگ سنس مارننگ۔ کیا صوبیہ رات سے مضمون لکھ رہی ہوگی؟ ول صوبیہ ہیو بین رائٹنگ، ول صوبیہ ہیو بین رائٹنگ این ایسے سنس نائٹ، سنس نائٹ۔ کیا لڑکے صبح سے تیر رہے ہوں گے، کیا لڑکے صبح سے تیر رہے ہوں گے؟ ول دی بوائز ہیو بین سوئمنگ،
will the boys have been swimming since morning? since morning. अब ये मश्क दी गई है और इस मश्क के फ़िक्रों को हल भी किया गया है, लेकिन इसके हल में कुछ गलतियां हैं जिसको अंडरलाइन किया गया है। आपने अंडरलाइन की गई गलतियों की दुरुस्तगी करनी है और इनकी प्रैक्टिस करनी है। हम इनमें से चंद फ़िक्रों की प्रैक्टिस करते हैं, बाकी आप मश्क खुद कीजिएगा। पहली मिसाल में सुबह से ओले पढ़ रहे होंगे। सुबह से ओले पढ़ रहे होंगे। It will have been. It will have been hailing since morning. It will have been hailing since morning. दूसरी मिसाल में लड़की 1 घंटे से गाना गा रही होगी। लड़की 1 घंटे से गाना गा रही होगी। The girl have been singing a song. Singing a song for an hour. For an hour. तीसरी मिसाल में माली सुबह से फूल तोड़ रहा होगा। The gardener will have been plucking flowers since morning. चौथी मिसाल में लड़के दोपहर से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। लड़के दोपहर से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। The boys will not have been playing. The boys will not have been playing cricket since noon. Since noon. पांचवी मिसाल में मवेशी सुबह से नहीं चर रहे होंगे। The cattle will not have been grazing. The cattle will not have been grazing since morning. छठी मिसाल में लड़के 2 घंटे से नहीं लड़ रहे होंगे। The boys will not have been quarreling for 2 hours. For 2 hours. बाकी मिसालें खुद करें। उम्मीद है आपको इन टेंसों की समझ आ गई होगी। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।